السلام علیکم، میں ہوں ہینا دورانی اور اس ٹائم میں موجود ہوں منسٹر فار پبلک افیئرس کے ساتھ، اور ہم لوگ رانا مبشر اقبال ہیں ہمارے منسٹر فار پبلک افیئرس، اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور بہت کچھ نہ صرف ان کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ ان کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور پبلک کے لیے جتنا انہوں نے سرو کیا اس حوالے سے جانتے ہیں۔ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں رانا مبشر سر کے ساتھ موجود ہوں اور میں ان کا انٹرویو کر رہی ہوں۔ تو السلام علیکم رانا مبشر صاحب، کیسی ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہم لوگوں کی ٹیم کو جو ہے وہ اسپیشلی آپ نے انوائٹ کیا۔ اس کے بعد سر میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور اس کے علاوہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور کا مذہب فتح علاقہ ہے، رنگ روڈ کے ساتھ، وہی ہمارا ایریا بن جاتا ہے۔ اور لوکل جو ابتدائی ایجوکیشن تھی وہ تو اپنے گاؤں سے حاصل کی، پھر رائیون ہمارے ساتھ اسکول تھا، میٹرک ادھر سے کیا، پھر ریلوے روڈ کا جو کالج ہے اس سے پھر ہم آگے چلے گئے، گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے کی پھر ہم نے۔ اچھا سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیاست کا شوق تھا یا پھر جو ہے وہ سیاست میں کو انسیڈنٹلی آئے ہیں یا فیملی بیک گراؤنڈ؟ میری سیاست میں فیملی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھی، میرے والد آرمی آفیسر تھے، تو بیسیکلی مجھے ایگریکلچر کا شوق تھا، ایگریکلچر کرتے تھے۔ تو جب الیکشن آتے تھے تو پھر جتنے بھی معززین ہوتے تھے اکٹھے ہوتے تھے ساتھ، ہمارے دیہات کے اور دیہاتوں کے، تو ان چیزوں میں وہ ایسے دیکھتے دیکھتے نا میری بھی انوالومنٹ ہوگی۔ میں نے سیاست کا آغاز لوکل باڈی سے کیا ہے، گراس روٹ لیول سے، اس سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا، اللہ کے کرم والی۔ ماشاء اللہ۔ سر یہ نیولی اسٹیبلشڈ ایک منسٹری ہے اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ منسٹری جو ہے پہلے بھی یہ پبلک افیئر کا یہ سیٹ اپ بنتا ہے، اصل میں یہ پرائم منسٹر کا آفس ہے، ہم پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم ہے، جو بھی لوگوں کے دوسروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے ایم این ایز ہوں، ہمارے سینٹرز ہوں، جو لوگ بھی اس آفس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو بھی کوئی مسئلہ ہو پھر ہم پرائم منسٹر ہاؤس تک ان کی چیز پرائم منسٹر تک لے کے جاتے ہیں، پھر کوشش ہوتی ہے جو ہونے والے کام ہیں وہ ان کے حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پرائم منسٹر میں کوئی کسی کا جو ہونے والا کام ہے وہ ادھر کوئی بھی نہیں رہتا، وہ انشاءاللہ الحمدللہ کنٹینیو چلتے ہیں، وہ ساری چیزیں ادھر ان کی حل کرواتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے پاس پبلک کے جتنے بھی گریوینسز وغیرہ آئے ہیں اور بھی کوئی مسئلہ آیا ہے، آپ نے سارے مسئلے جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کیے ہیں؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا سیل ہے، اس میں ایک نہیں ادھر پورا پرائم منسٹر کا سٹاف ہے، تو ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نا ساری حل کروائی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں، ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، وہ جو ڈیل کرتے ہیں پبلک افیئر کا، تو اس میں جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں جو ہمارے ادھر بیٹھا ہے سٹاف، ہمارے ایڈیشن سیکرٹری ہیں، اسپیشل سیکرٹری ہیں، وہ سارے ڈپٹی سیکرٹری جو بھی آتے ساری چیزیں وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ادھر اویلیبل نہیں ہے، ہم میٹنگ پہ گئے ہیں تو ساری چیزیں ہم گروپ پہ، وہ پھر جو مسئلے وہ حل ہوتے جاتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی انفارمیشن ہوتی ہے، کون سی چیزیں پینڈنگ رہ گئی ہیں اور کون سی چیزیں ہم حل کر چکے ہیں، وہ ڈے بائی ڈے ہماری چیزیں ساری سامنے ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ڈے بائی ڈے پرفارمنس جو ہے وہ مانیٹر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کر بھی رہے ہیں۔ باقی ادھر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہمارا سیل ساری چیزیں دیکھتا ہے، وہ کوآرڈینیشن کرواتا ہے لا منسٹر سے، سارے سے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، باقی اور لوگوں کے جو دوسرے معاملات جیسے کہ لوکل پبلک کے مسائل، ہر جو بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں نا، ہم نے پبلک کو ابلائڈ کرنا ہے، جو بھی ابلائڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی کی ایجوکیشن کے ادارے بنے، روڈز بنے، پینے کا صاف پانی ملے، اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کے ملتے جلتے مسائل ہیں، فلاحی مسائل ہیں، ان کو ہم حل کرتے ہیں، اور وہ سارے تھرو پی ایم آفس کے پی ایم صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ باقاعدہ میٹنگ ہوتی ہے، ساری ٹیم اور بھی منسٹریز ہوتی ہیں، تو وہ جس چیز کے متعلقہ ہوتے ہیں اس کو آگے لے کے آتے ہیں اور ترجیح بنیادوں پر اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک آپ کتنے جو ہیں وہ آپ کے پاس؟ یہ تو ہزاروں میں آتے ہیں، یہ تو ذات چیزیں ایسی آتی ہیں، تو ایک ایم این اے کے پاس 15 20 اپلیکیشنز ہوتی ہیں جب آتے ہیں،
تو پھر وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہیں. تو کتنے ہمارے ایم این اے ہیں, ہماری اتحادی جماعتیں بھی ہیں, یہ کنٹینیو چلنے والا سلسلہ, یہ ان گنت ہے. انگنت ہے, یعنی انگنت ابھی تک آپ عوام کے جو مسائل ایڈریس, ایون فیڈرل میں بھی آپ عوام کے جو ایڈریسز, مطلب جو بھی گریوینسز ہیں ان کو آپ ایڈریس کر چکے ہیں. ہاں الحمدللہ. چلیں ماشاء اللہ سر, یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ یہ بڑا پازیٹیولی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور آپ عوامی خدمت سے سرشار ہیں. سر عوام کا آپ پر اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ عوام کی اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی ہے, میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے ڈلیور کیا ہے. اگر مسلم لیگ نون کے منصوبوں کو سائڈ پہ کر دیں تو باقی شاید کوئی اکا دکا آپ کو چیزیں ملیں. بالکل یہ تو ہے. تو وہ کسی سائڈ پہ بھی دیکھ لیں, مواصلات کا سسٹم دیکھ لیں, دفاع کا دیکھ لیں, ہیلتھ کا دیکھ لیں, ایک ایک چیز کو دیکھیں تو پھر پتہ چل جائے گا نون لیگ نے کارنامے انجام دیے. یہ دیکھو نا, 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے. جی جی. تو وہ ٹائم بے شک کوئی 8-8.5 سال کا بنتا ہے, 8 سال کا 3 ٹینور میں بنتا ہے. پھر 2 دفعہ شہباز صاحب پرائم منسٹر بن چکے ہیں, تو 5ویں دفعہ یہ نون لیگ کی حکومت بنتی ہے. آج کے دن تک سارے ٹینور ملائیں تو کوئی یہ 11 یا 12 سال ہے. تو آپ خیبر پختونخوا کو بھی دیکھ لیں, وہاں پر بھی 12 سال ہو گئے کنٹینیو ان کی حکومت جا رہی ہے. 2 پچھلے ٹینور ان کے کنٹینیو گزرے ہیں اور اب بھی ان کی حکومت ہے. تو اس کا موازنہ کر لیں, بالکل پنجاب سے نظر آتا ہے, پنجاب سے موازنہ کر لیں. باقی پاکستان کے جو بھی ہے دہشت گردی کا ہم اسپیشل فنڈ دیتے ہیں روکنے کے لیے, لیکن وہاں پہ دہشت گردی نہیں رکی. لیکن جب ہم 2013 میں آئے تھے تو پورے پاکستان میں دہشت گردی تھی. 20-20 25-25 ڈیلی بم دھماکے ہوتے تھے. وہ لاہور کو بھی شامل کر لیں, وہاں پر بھی ہوتے تھے, اور بھی جتنے بھی سٹیز ہیں, پنجاب, ہر جگہ پہ دہشت گردی تھی. جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو ہم نے وہ دہشت گردی بھی ختم کی, اور ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, اندھیروں کی بجائے اجالے لے کے آئے. کراچی کا امن بحال کیا. یہ کرنا کچھ اور ہے, کہنا اور ہے. تو جب ہم 2013 میں ہماری حکومت 13 سے لے کے 16 میں جب آئے تو اس وقت IMF نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو ہماری ضرورت نہیں, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. پھر حادثات ہو جاتے ہیں. وہ جو حادثہ ہوا, میاں نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا, تو اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ لاسز جو ہیں, وہ جو خلا ہو جاتا ہے اس کو فل کرتے کرتے بڑا ٹائم گزر جاتا ہے. تو الحمدللہ میں اللہ کا پھر بھی شکر کرتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ڈوبا ہوا ملک ملا تھا. تو جو پھر انہوں نے دن رات محنت کی اپنی ٹیم کے ساتھ, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اور معاشی طور پہ بھی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو مئی میں واقعہ ہوا, جب 10 کی صبح کا آغاز تھا, جب وہ رک نہیں رہے تھے, ڈرون حملے کر رہے تھے, میزائل پھینک رہے تھے, تو پھر ہماری فوج نے ان کو پھر جب جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر وہ سلنڈر کر گئے. ہم نے یہ 9 اور 10 مئی کو یہ کیا, اور پھر 28 مئی, یہ وقت نہ بھولنے والے ہیں. یہ میں چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹینیو آ رہے ہیں, یہی چیزیں ہوتی ہیں جو قومیں یاد رکھتی ہیں. یہ موٹر ویز ہمارے لیے عجوبہ ہے نا. جو ہمارے بڑے آباء و اجداد چلے گئے موٹر وے پہ سفر کریں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ تو وہ ہے ہی نہیں ملک. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں, اسی طرح گلگت بلتستان میں آپ چلے جائیں, یعنی کہ یہ کوئی تفریق نہیں رکھی گئی. اور جب پھر ہم آئے 13 سے 18 میں, ہم لاہور سے کراچی تک موٹر وے بنا رہے تھے, ہم سکر تک بنا کے چلے گئے, اور بقایا انشاءاللہ بنائیں گے. اسی سال ہی ہماری کوشش ہے کہ اس کو بھی مکمل کریں. بے شمار چیزیں, اور سب سے بڑھ کے جو ملک کا دفاع مضبوط کیا ہے, جو ہمارے اپنے لڑاکا تیاروں نے, جو ہم چائنا کے تعاون سے ہم جہاز خریدتے تھے, کبھی F-16 امریکہ سے, کبھی اور کسی کی طرف دیکھتے تھے. پھر جب ہم نے دفاع مضبوط کیا تو ہم نے چائنا سے جو معاہدہ کیا اس میں جہازوں کی فیکٹری ادھر میاں محمد نواز شریف صاحب لے کے آ گئے. اگر یہ قوم پازیٹیو سوچ ہو ہماری تو ہم دیکھیں کس نے اس ملک کو کیا دیا ہے. اداروں کو, سب کو,
اکٹھے ہو کے یکجا ہو کے اس ملک کے لیے دن رات ایک کرنا ہوگا. اور یہ آپ نے مثال دیکھی ہے, ادارے بھی ایک پیج پہ تھے, پاکستانی اقوام بھی ایک پیج تھی پوری, اور جو ہماری فوج کرتی تھی ان کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو پھر اللہ کے فضل سے وہ ہم نے دیا, اور پاکستان کا ایسا تعارف کبھی بھی نہیں ہوا جو پوری دنیا میں ہوا ہے. یا 28 مئی 1998 کو ہوا تھا, یا اب ہوا ہے مئی 2025 میں. اور سر یہ جو ابھی وکٹری ملی ہے یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی, اس کے اوپر جتنی ڈیبیٹ کی جائے کم ہے. ابھی آپ کے حوالے سے میں سوال کروں گی. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نئی منسٹری ہے جو اسٹیبلش ہوئی ہے, اور آپ بھی جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی آفس بھی ابھی ایکٹیو ہوا ہے, تو سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ کتنی چیلنجنگ ہے آپ کے لیے؟ ایک تو یہ نئی منسٹری نے پہلے بھی پرائم منسٹر اپنے ساتھ اپنی ٹیم ہر چیز کو پرائم منسٹر صاحب اکیلے تھے نہ دیکھ سکتے. بالکل. جو بھی مسئلے مسائل جو MNAs کے ہمارے جو بھی جن دوستوں کا میں نے تمام لوگ نام لیا ہے, جو بھی ان کے مسئلے مسائل تھے وہ ٹیم تک آتے ہیں, ٹیم پھر ان کو لے کے پرائم منسٹر تک جاتی ہے. یہ پہلے بھی بنتا رہا ہے. یہ پبلک افیئر جو ہے نا, پبلک افیئر کی منسٹری پہلے بھی تھی. یہ سب سے زیادہ افیکٹو منسٹری ہے, اور تمام ڈپارٹمنٹ جو کام نہیں کرتے وہ اس منسٹری کو جواب دیں ہیں, اس لیے کہ یہ پرائم منسٹر کا آفس ہے. تو یہ اگر یہاں سے کسی کے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر کدھر سے ہونے ہیں؟ تو یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور یہ آفس جب ہم نے اوتھ لیا تھا تو اس کے میرا خیال ہے کوئی 1 ویک بعد یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا, ابھی نہیں کیا. یہ اسی وقت سے کنٹینیو آفس چل رہا ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے ہم اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے, اور جو ہمارے MNAs ہیں ان کے ساتھ ہماری اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور یہ سلسلہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے. سر ان ہاؤس تو آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کی ٹیم وغیرہ ان کے بھی گریوینسز وغیرہ ایڈریس ہوتے ہیں, یہاں تک آتے ہیں, آپ لوگ پرفارمنس وغیرہ بھی ایویلویٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پبلک کس طرح آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جن کو راستہ پتہ ہے وہ تو کر سکتی ہیں آپ تک ایکسیس, لیکن کچھ لوگوں کو راستہ نہیں پتہ کہ کس طریقے سے کانٹیکٹ کیا جائے اپنے گریوینسز سے متعلق, اور پھر آپ کس طریقے سے آپ ان کا مسئلہ آگے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پرائم منسٹر کی ٹیم ہے نا, اور ہمارے MNA, یہ ان کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں, ہر چیز تو نہیں ان تک پہنچ جاتی. اسی طرح ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں اپنے حلقوں میں بیٹھے ہیں, ان تک اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا تھا, کہیں ڈرون گرتا تھا یا کوئی بھی چیز, ہمیں ایک بندے کو پتا ہوتا تھا, کہیں میزائل گرتا تھا. پورے ملک میں جنگل کی طرح یہ چیزیں ہوتی. تو حلقوں میں بھی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی حلقے میں ہو, چیئرمین یونین کونسل ہوتے ہیں ہمارے سابقہ ناظمین ہیں, تو ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے اپنے جو ان کا الیکٹڈ نمائندہ ہے MNA ہے تو MPAs کے ساتھ, وہ ہمارے سارے رابطے میں ہیں, تو وہ ہمارا اسی طرح کوآرڈینیشن ہوتی ہے. سر آپ کے نمائندے ہر علاقے میں جاتے ہیں اور لوگوں کے گریوینسز آپ تک لے کر آتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ حل کرنے کی میں کہتا ہوں وہ نمائندہ ہی نہیں جو اپنے علاقے میں نہ بیٹھا ہو. ہر MNA ہر MPAs اپنے لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, پھر ہی وہ بار بار الیکٹ ہو کے آتے ہیں نا, تو وہ سارا کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ہم سارا کچھ اپنی حلقوں میں فیس کر رہے ہوتے ہیں. ویکینڈ پہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ڈیروں پہ 2,000-2,500 ہزار بندہ, 3,000 4,000 ہزار جتھے کے جتھے پورے گاؤں کے وفد آتے ہیں, ڈیلیگیشن, جو ان کے مسائل ہوتے ہیں سارا کچھ ہم نوٹ کر لیتے ہیں. فوری تو نہیں ساری چیزیں ایک دفعہ ہی ہو جانی, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں ہم ادھر فوری ان کے اپنے فون کر کے حل کروا دیتے ہیں. کچھ جو رہ جاتی ہیں تو IGs DIGs کھلی کچہری لگا رہے ہیں, DCs کھلی کچہری لگا رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ ان کو کسی تک بھی نہ جانا پڑے, ہر چیز کی اگائی. اور گورنمنٹ حکم صادر کرتی ہے, وفاق سے حکم ہوتا ہے. اس طرح ہماری چیف منسٹر صاحبہ وہ باقاعدہ ہر چیزوں کو واچ کر رہی ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہیں, اور یہاں تک کہ وہ ایسے ڈیولپمنٹ کے منصوبے لے کے آئی ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی آبادی میں ایسا کام کرے کہ کسی کو کوئی گلی بھی نہ کچی رہ جائے. تو یہ بہت بڑا ایک جذبہ ہے خدمت کا. اسی طرح
LWMC کا جو چیزیں لاہور میں تھیں اب وہ ہم پورے پنجاب میں پھیل رہی ہیں، اور اسی طرح ہماری دوسری حکومتیں بھی وہ کوشش کر رہی ہیں کہ صوبوں کی ہم بھی وہی کام کریں. ہر گھر سے کوڑا اٹھایا جا رہا ہے، ہر گھر سے جو بھی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے انکروچمنٹ کو اس طرح کے، اور خاص کر کے ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں. ہر چیز ایک ایک چیز کو جو حکمران ہوتا ہے نا، جو حکمرانی کرتا ہے اس نے ایک بندے کو، ایک حلقے کو، اس نے اجتماعی سوچ کو لے کے چلنا ہے، اجتماعی کی سوچ کو لے کے چلتا ہے، پھر پوری پبلک کو، اس کو خلق خدا کو فائدہ ہوتا ہے. اگر یہ بندہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سارے انجام دے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں میں سمجھتا. اچھا سر، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ جو منسٹری آف پبلک افیئرز ہے اس کے انڈر کون سے ڈپارٹمنٹس آئیں گے؟ اٹیچ ڈپارٹمنٹس آپ کے ساتھ کون سے؟ یہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو بھی تمام ڈپارٹمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا، آل ڈپارٹمنٹ پہ یہ پرائم منسٹر آفس ڈپارٹمنٹ اس کے انڈر آتے ہیں؟ بالکل، یہ پرائم منسٹر آفس ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو کسی جگہ پہ ہم نے ادھر جو بھی چیزیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے نا تو وہ اس کے انڈر ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی ہونے والی چیزیں یہ بہتری لے کے آؤ، یہ کرو، سارا کچھ تمام آل سیکرٹریز، آل ہمارے جو منسٹرز ہیں، سارا کچھ ہمارے آفس کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں. PM ہاؤس سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ ادھر سیٹل ہو جاتی ہیں، باقی جا کے ادھر جا کے ہاؤس پہ ساری ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی گریوینسز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ آپ نے کیا مطلب آگے منصوبے آپ لے کر آئیں گے؟ کیا انیشیٹ کریں گے؟ کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ تو آپ کے فیوچر پلان کے حوالے سے. ہمارے فیوچر پلان یہی ہے کہ ہر بندے کو اچھا روزگار ملے. ٹھیک ہے. اچھا روزگار ملے اور کم از کم وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. تو ہم خلق خدا کے لیے کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو، اب پاور سیکٹر کو دیکھ لیں. بجلی جو ہے ہم نے سستی کی ہے. پہلے کوئی 3.5 روپے کی تھی، اب اکٹھی کوئی 7.25 روپے دوبارہ سستی کی تھی. انڈسٹریلسٹ کو بھی 2 دفعہ ریلیف دیا ہے. ایک دفعہ کوئی 7.25 روپے کا، پہلے بھی 10 روپے سے زیادہ دی، 18 روپے پر ان کو بھی ریلیف دیا. یہ سارے ریلیف ہیں. تو لیکن ہمارے لیے یہ بہت، ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں. ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آنے والا وقت آپ کو بتائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. خلق خدا کہے گی کہ اس حکومت نے ہمیں دیا ہے جن چیزوں کو ہم امید نہیں کرتے تھے، نہیں پاسبل لگتی تھی، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا ہے الحمدللہ، اور وہ بنائیں گے اللہ کے فضل سے. یعنی سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ صرف کہتے نہیں ہیں کہ آپ کریں گے، آپ کر کے دکھائیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا بجلی سستی ہوئی ہے نا. بالکل بالکل. ملک کا دفاع مضبوط ہوا ہے نا. بالکل. پاکستان میں مواصلات کا سسٹم بہتر کیا ہے نا. بالکل. ساری چیزیں جو بھی کی ہیں. ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا 2013 میں، پتہ ہے بجلی نہیں تھی، 18 گھنٹے جاتی تھی. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو یہ دیکھیں نا، آپ پشاور کے بتایا، آپ رہنے والے خیبر پختونخوا، آپ موازنہ کر لیں دوسرے صوبوں سے اس کا. ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اتنا ہو سکے گا، لیکن جب بندے کی نیت ٹھیک ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. نیت اور عمل 2 چیزیں ہیں. میری نیت ٹھیک ہے اور اس پہ میں عمل کر لوں اپنی نیت پہ، تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. پاکستان پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا انشاءاللہ. سر اب میں آپ سے سب سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عوام کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، نوجوان یوتھ ہماری جو ہے نا بڑی سمجھدار ہے، بڑا ان میں ٹیلنٹ ہے. ان کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور جو بھی کرنا ہے ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی حکومت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. راستے دینے چاہیے بہتری کی طرف، جو ہمارا مذہب کہتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، بچوں کے لیے لیکچر جو میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے اسکالر جو آئیں
وہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہمیں لیکچر دے. ابھی ہماری اصلاح ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. یہ یوتھ جو ہے ہمارا فیوچر ہے. بالکل. تو ہم ایک پیج پہ آئیں اور ہم صرف ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے پاکستان. اور یوتھ کے لیے ہم جو کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور وہ خود اپنا روزگار کمائیں, اور جو ہنرمند لوگ ہو جائیں پھر ان سے دوسرے ہنر سیکھیں. ہمیں نوکریوں کی ضرورت نہ رہ جائے, ہمیں ایک ہنرمند قوم بنے جیسے چائنا کی طرف آپ دیکھیں. آپ سر انٹرپرینیورشپ کی طرف سب کو لانا چاہ رہے ہیں اور ووکیشنل ٹریننگز کی بالکل کہ اپنا بزنس سیٹ اپ ہو. بالکل ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جب ہنر سیکھیں گے وہ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے, وہاں پہ جا کے اپنی محنت کریں گے, ملک کو زر مبادلہ بھی کما کے دیں گے, ڈالر آئیں گے, اور اپنے خاندان کا بھی پیٹ پالیں گے, اور ملک کے لیے بھی وہ بہت بہتر ہوگا. نوجوانوں کو زیادہ اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جاب کے لیے پریشان نہ ہوں, ان کو پڑھائی میں جو ہے وہ اسسٹنس کی ضرورت ہے. اس طرح کے مسئلے ہیں تو ان کے لیے کیا میکانزم بننے جا رہے ہیں؟ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں. یہ آنے والی یوتھ جو ہے 25 کروڑ کی آبادی میں ہماری کوئی کم از کم جو یوتھ ہے یہ 6-7 کروڑ یوتھ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو بچے نکلے. 7 کروڑ لوگوں کو روزگار تو نہیں ملنا, ہم ان کو ہنر دینے کے لیے ہنر دیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں تاکہ وہ اپنے لیے خود وسیلہ روزگار بنائیں, اور پھر ہم ایکسپورٹ بھی بڑھائیں گے, سارا کچھ کریں گے. اور جہاں پر ہمیں ٹیکنیکل چیزوں کی کوئی نوکریاں نکلتے ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں گے, وہ انڈسٹری میں مختلف جگہ پہ ان کی کھپت ہوگی. ایک میں نے کچھ ایسی یوتھ ہیں جو اسکول کالج گئے ہی نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں گے, کیا ان کو ملے گا؟ ان کو سب انہیں ہنر دینا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے. یعنی آپ سب نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تو پھر دیکھیں پاکستان کہاں اوپر جاتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن نوجوانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. اور سر گورنمنٹ سپورٹ ابھی بھی پروگرامز ہیں نوجوانوں کے لیے, اور بھی پروگرامز ہوپ فلی لے کر آئیں گے ہماری گورنمنٹ؟ ہم پروگرام تو بہت لے کے آئیں گے, لیکن میں پھر اسی بات پہ ہنر دیں, یعنی کہ ان کو دیں گے, کیوں نہیں دینا, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنا پیٹ نہیں پالنا, پڑھے لکھے بچوں نے, ان کو ہر طرح ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. لیکن مین چیز ہے, بیسک چیز ہے کہ آنے والی یوتھ کو ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, اپنا ہنر سیکھیں, پھر وہ آگے چلیں, اپنا بھی روزگار کمائیں گے, اور پورے نوجوانوں کو اور بھی ساتھ لے کے چلیں گے. ہر گلی محلے میں ایسے نوجوان ہونے چاہیے, گلی محلے میں وہ اپنا روزگار اپنا بھی کما رہے ہیں اور لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بالکل, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر ہم لوگ آپ سے بہت ساری امیدیں لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ آپ کا شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے APP کے لیے ٹائم نکالا, یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. سر بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ.